جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تیسرا دن ہے میں آج لاہور آیا ہوا ہوں۔ کسی کیا چھپاؤں، مجھے بواسیر ہو گئی تھی تو اس کے علاج کے لیے یہاں آیا ہوں۔ منامہ روڈ پر ایک ہاسپیٹل ہے خواجہ کلینک کے حوالے سے، اچھی ہے۔ اچھا، ڈی جی خان سے ہم چلے تو بہت سے خوبصورت قدرتی مناظر کے ساتھ دیکھتے آئے۔ جدت، الیکٹرونکس میں بھی جدت، لوگوں کے ذہنوں میں بھی جدت، رویوں میں بھی جدت، اور جو قدامت تھی وہ بھی ہم نے نوٹ کی ہے۔ بس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوہنیاں، باہر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوہنیاں اور ان کے لڑکے ہوئے کاندھے، یہ سب نوٹ کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر تربیت کے فقدان میں مبتلا ہے۔ تربیت نہیں ہے، ورکشاپس نہیں ہیں، انسانیت کی ذہنی آبیاری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جڑ پکڑ رہے ہیں۔ جڑ کیا پکڑ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک سخت ترین درخت کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ نہیں، درخت بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کسی کو سایہ دے دیتا ہے۔ یہ لوگ پتھر ہو چکے ہیں۔ اچھا، پھر ہم جب لاہور پہنچے ہیں تو لاہور میں تو عجیب ہی مناظر دیکھے ہیں میں نے۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا رہوں، آپ اس بات کو بالکل نہ بھولیے کہ یہ جو کمیشن مافیا ہے یہ کہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ رکشے پر سوار ہوں گے، مشورہ لیں گے تو وہاں بھی کمیشن۔ آپ اپنی جگہ اپنا اسٹیشن پوچھیں گے کسی سے تو وہ بھی طمع، لالچ اور کمیشن کی حد تک بتائے گا۔ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ 7 لوگ نیت کے بد ہیں وہاں پر ایک آپ کو مسیحا بھی مل جائے گا، یہ امید بھی برقرار ہے۔ اور آپ نہیں جانتے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر آپ جس مقام پر کھڑے ہیں اس جا کے کھوج میں کسی سے آگاہی لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی دکاندار سے مشورہ لیا کریں، رکشہ والوں سے نہیں۔ اچھا، آپ نے کوئی مکان لینا ہے، کوئی کرائے پہ کمرہ لینا ہے تو آپ نے رکشے والوں سے نہیں مدد طلب کرنی، رکشے والے کا کمیشن ہوتا ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے ہیں جب مجھے اس کمیشن کا پتہ چلا ہے کہ رکشے والوں کی یونین ہے یہاں پر لاہور میں۔ وہ جس ہوٹل پر سواری کو لے جاتے ہیں نا، جس ہوٹل پر، وہاں پر سواری اگر کمرہ اس کا بن گیا، مثلا کمرے کے پہلے 3500 4000، پھر 2500 3000 پہ آئیں گے، پھر 2000، پھر 1500 پر۔ اگر 1500 سے نیچے تو نہیں ہوتا، میں نے 1500 پر لیا ہے، 3500 4000 مجھ سے ان لوگوں نے مانگا ہے، لیکن اس میں آدھا جو ہے وہ رکشے والے کا ہے۔ مثلا 1500 کو اگر بنا ہے نا کمرہ تو 700 روپیہ وہ لے کے جاتا ہے رکشے والا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ۔ اگر 2000 کا کمرہ ہے تو 1000 رکشے والے کا ہے، اگر 3000 کا کمرہ ہے تو 1500 رکشے والے کا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، رکشے والے نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار پہلی بات تو پھر یہ سواریاں لے کر نہیں ہوتے، نمبر 2 ان کی یونین ہے اور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہوٹل والا ان کو کمیشن نہ دے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور کمیشن میں پر بیٹھے ہوئے بچے جو کمرے وغیرہ دیتے ہیں ان کا اپنا کمیشن ہے، ہر حوالے سے کمیشن ہے۔ جو چیز آپ نے حاصل کرنی ہے کمیشن ہے۔ اس چیز کا اصل کو کیا ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کہیں پہ 5-10 ہزار خرچ کیا ہے تو اصل پر 1-2 ہزار ملے گا، بقایا تمام کمیشن کی مد میں ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں ہم اپنا اورنج ٹرین کی طرف۔ آج اورنج ٹرین تیسرا دن ہے، میں اورنج ٹرین پہ سفر کر رہا ہوں، آج آ رہا ہوں۔ دیکھیں، ترقی تے خوشحالی دیکھ کر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں ان باتوں سے خوش ہوتا ہوں، لیکن ایسی ترقی جو بعد میں معاشرے کو اپاہج کر دے، غلام کر دے، مقروض کر دے، وہ ترقی میرے خیال میں تنزلی ہوتی ہے، ترقی نہیں ہوتی۔ مثلا میری حیثیت سی ایک سائیکل کی، میں نے کار لے لی ہے تو میرے اثاثہ جات بھی بک جائیں گے، گاڑی بھی میرے پاس نہیں رہے گی۔ یہ اورنج ٹرین کا مسئلہ تو مجھے اسی طرح سمجھ آتا ہے کہ اتنا مقروض ملک میں یہ سہولت جو ہے یہ قرض کو بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو تمام ایسے شہر جو گھمبیر ہیں، جہاں پر رش ہے، بھیڑ ہے،
وہاں پر ان سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہاں پر بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری تھا۔ لوگوں کی آسانی کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے یہ کام بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کام سے اگر ملک مقروض ہوا ہے، آج تک اسی کی وجہ سے مقروض ہے، تو پھر یہ کام تھوڑا بعد میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا آتے ہیں، میں آپ کو اب ان مناظر سے لطف اندوز کرواتا ہوں جو میں نے اپنے ویڈیو ریکارڈ میں آپ کے لیے جو ہے کلپ تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے محفوظ کیا ہے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ چلیں گے ہم۔ اس وقت خدا حافظ، سلامت رہیں۔